میں شیطان کو قید کر کے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ ہم نے شیطان کو قید کر دیا ہے، لہذا اب تم میری عبادت کی طرف آؤ، میری رحمت کی طرف آؤ، میری برکت کی طرف آؤ۔ میرے برکتیں اس مہینے میں بہت زیادہ ہیں، بارش کی طرح رحمت اور برکتیں اللہ رب العالمین کی اس ماہ میں برستی۔ یہ ماہ کس نے افضل بنایا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سب سے بڑی خصوصیت اس ماہ کی تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن اور رمضان کا دونوں کا ملاپ ہے، دونوں کا جوڑ ہے، اس لیے تراویح میں ہم قرآن پاک سنتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر رہتی ہے، اس لیے رمضان اور قرآن کا تعلق ہے، دونوں کا ملاپ ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، پورے مہینے کے روزے فرض۔ تیسری چیز یہ اس میں تراویح ہے۔ چوتھی چیز اعتکاف ہے، اور اس ماہ میں سب سے بڑی چیز وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بے شمار انعامات اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس ماہ میں عطا فرمائے، بے شمار انعامات۔ یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ قرآن کریم پہلی امتوں کو نہیں ملا، پہلی امتوں کو قرآن کریم نہیں ملا۔ ہاں، تورات اور زبور اور انجیل کتابیں موجود تھیں جن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم جو مقدس کتاب ہے، اس کا ایک زبر ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا، ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا۔ اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو قرآن اور رمضان دونوں کا ملاپ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ہمارے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ دیکھو قرآن اور رمضان کا ملاپ کیسے۔ دیکھو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کیے۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی تراویح کسی امت کو دی ہو اور پھر اس میں حکم دیا ہو توریت کو آپ اس میں پڑھو، زبور کو پڑھو، انجیل کو پڑھو۔ اگر تراویح رہتی تو تورات اور زبور اور انجیل اپنی اصلی شکل میں آج بھی رہتی، اصلی شکل میں آج بھی رہتی۔ اس لیے قرآن کریم اصلی شکل میں اور قیامت تک رہے گی، اس لیے رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھا جائے گا، سنا جائے گا۔ بتاؤ، جس قرآن کریم کی اتنی کثیر تعداد میں تلاوت ہوتی ہو، گھروں میں ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتی ہے، ہر مسجد میں رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس لیے تراویح عطا فرمائی ہے، نماز ہم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ نماز اس لیے عطا فرمائی تاکہ قرآن کریم اور جو وعدہ اللہ نے کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والا، کہ قرآن کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تو ان ذمہ داریوں میں سے ایک اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری رمضان المبارک میں پوری کی ہے کہ ہر مسجد میں، ہر مساجد میں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اور پڑھنے والا پڑھے گا، سننے والا سنے گا۔ تو قرآن اور رمضان دونوں کا ملاپ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کی وجہ سے مقدس، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے۔ آج قرآن کو دیکھو، سننے میں کتنی لاپرواہی کرتے ہیں، سننے میں کتنی لاپرواہی کرتے ہیں۔ قرآن سننے میں زیادہ لمبی ہو گئی تو جان نکل گئی، اور گھر تو باہر اور گھر اور موبائلوں میں تو گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے، وہاں پیر نہیں دکھتے، یہاں پیر دکھتے، وہاں نہیں تھکتے، یہاں تھکتے ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ رمضان میں ضرور شیطان قید ہوا ہے، لیکن نفس قید نہیں ہوا، نفس سانت، اور اس کا اثر رمضانوں میں دکھتا ہے۔ اگر گناہ کرنے
100% گناہ شیطان کراتا تو رمضان المبارک میں بھی گناہ نہیں ہوتے. 100% اگر کون کراتا؟ شیطان گناہ کراتا تو رمضان المبارک میں گناہ نہیں ہوتے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے رمضان المبارک میں بھی گناہ ہوتے ہیں. تراویح کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے. 20 تراویح میں سے بھاگ جانا کیا ہے؟ گناہ ہے. تراویح یہاں ہو رہی روڈوں پر گھومنا کیا ہے؟ گناہ ہے. تراویح یہاں ہو رہی اللہ کا قرآن یہاں پڑھا جا رہا ہے ہم چھت پہ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. تراویح ہو رہی ذرا سے بہانے میں پیشاب لگی یا نہیں لگی پیشاب کرنے جانے کیا ہے؟ گناہ ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، نماز کے ساتھ مذاق ہے، تراویح کے ساتھ مذاق ہے. میں کہہ رہا تھا رمضان اور قرآن دونوں کا ملاپ ہے، اس لیے اللہ نے اس کی حفاظت میں سے ایک یہ کیا ہے کہ تراویح کو ہم کو دے دیا. جو قرآن کو محفوظ کرنا ہے اور قرآن قیامت تک دوسری شکل میں باقی رکھنا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان میں سے ایک بہترین موقع دیا ہے، وہ تراویح دی ہے. اور اگر تراویح نہیں رہتی تو بالکل یقین کے ساتھ یوں کہا جا سکتا ہے کہ حافظ لوگ بھی بہت کم رہتے ہیں. کوئی اللہ والا ہوتا جو قرآن پورا حفظ کر لیتا جس کو اچھا یاد ہوتا. تراویح کی وجہ سے حافظ قرآن کو حفظ کرتا ہے کہ قرآن سنانا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن. وہ ایک مہینے میں اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ 11 مہینوں میں محنت نہیں کرتا ہے جتنی ایک مہینے میں محنت کر ڈالتا ہے. رات و دن اس کی تلاوت میں لگا دیتا ہے، ایک ایک الفاظ پر غور کرتا ہے، ایک ایک آیت پر غور کرتا ہے، کہاں کون سی آیت ہے، کہاں کون سی آیت ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے. ہر ایک حرف پر وہ مشق کرتا ہے، ہر ایک حرف کی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں کرتا. اور تراویح نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، تراویح کا پڑھانا اور پڑھنا نہیں ہوتا تو پھر آدمی ایک شوقیانہ حساب سے حفظ کرتا. اور کہیں اللہ والے ہوتے تو وہ حفظ کر لیتے کہ ہاں حافظ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ہم کو کچھ خصوصیتیں عطا فرمائی. سب سے پہلے اس مہینے میں تو قرآن پاک دیا ہے. دوسری چیز اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ دی ہے تراویح اور پھر اعتکاف اور پھر لیلۃ القدر جیسی رات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. اس ماہ میں ہم کو روزے رکھنے ہیں. روزے یہ غلط فہمی ہے ذرا ذرا سے بہانے میں روزے چھوڑنے والے. اس کے قرآن نے اصول بتائے فمن کان منکم مریضا او علی سفر. یہ دو شخص روزے چھوڑ سکتے ہیں. ایک تو مریض ہو، بیمار ہو، ایسا بیمار ہو کہ بیماری پڑنے کا خطرہ ہو آگے. دوسرا یہ ہو کہ سفر میں ہو، شرعی سفر ہو. یہ دو حالتوں میں روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آج ذرا سے بہانے میں کیا ہوا؟ سردی زکام ہو گئے. کیا ہوا؟ ذرا ذرا سے بہانے میں روزے چھوڑ رہے ہیں. اور ایک روزہ نہیں، بیماری 2 دن کی ہے لیکن 5 روزے چھوڑے جا رہے ہیں. شریعت نے یہ حکم نہیں دیا. اجازت ضرور دی ہے کہ آپ بیمار ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو کیونکہ آپ عذر والے ہو. فمن کان منکم مریضا او علی سفر دو. باقی لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تم ہی پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جو قوم آئی ہے، جو امت آئی ہے، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے اور اس رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیز بن جاؤ. لعلکم تتقون، اس لیے اللہ نے حکم دیا. اس لیے مہینے کو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران، کہ پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے. اللہ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں. اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو اس ماہ میں یہ پورے سال کا دل ہے رمضان. پورے سال کا کیا ہے؟ دل ہے رمضان. ہر چیز کا دل ہوتا ہے
قرآن کا دل سورہ یاسین ہے اور پورے سال کا دل رمضان کا مہینہ ہے. اب اس کو جیسا چلاؤ گے پورے سال. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو رمضان المبارک میں جو جیسے زندگی گزارے گا، جس کی کثرت ہوگی پورے سال میں اس کے ویسے ہی ہوگی. اور علماء نے یوں بھی لکھا ہے رمضان میں رحمتوں اور برکتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے، اگر تقسیم کرا جائے اور تقسیم کی جائے ان رحمتوں اور برکتوں کو تو پورے 12 مہینوں پر وہ تقسیم ہو جائے گی. اتنی رحمتیں اور برکتیں اس ماہ میں اللہ رب العالمین کی نازل ہوتی ہیں. اور علماء نے یوں بھی لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو جتنا زیادہ نیکی کرے گا اگلے 11 مہینوں میں اس کو اتنی ہی زیادہ ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، توفیق ملے گی. جس کی عادت رمضان میں ہوگی اگلے 11 مہینوں میں اس کی عادت ہو جائے گی. کسی کی گناہ کرنے کی عادت رمضان میں ہے تو اگلے 11 مہینوں میں گناہ کی عادت اور زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن عادت ہوتی نہیں ہے. میں نے ایک جگہ کہا کہ آدمی یوں کہتا ہے بھائی موبائل کیوں دیکھتے ہو، عادت ہو گئی. بیڑی سگریٹ کیوں پیتے ہو، بھائی عادت ہو گئی. تمباکو کیوں کھاتے ہو، بھائی عادت ہو گئی. آج تک کسی نے یوں نہیں کہا رمضان میں نماز پڑھتے پڑھتے عادت ہو گئی تو 11 مہینے نماز پڑھ رہے ہو. بھائی رمضان میں بہت اہتمام سے آدمی پڑھتا ہے. آج تک کسی نے یوں نہیں کہا کہ میری عادت ہو گئی اس لیے میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھتا ہوں. بیڑی اور سگریٹ کی عادت ہو گئی، موبائل چلانے کی عادت ہو گئی، تمباکو کھانے کی عادت ہو گئی، کھانے پینے کی عادت ہو گئی، لیکن نماز کی عادت نہیں ہوئی. نماز کی عادت کہاں سے ہوئی؟ وہ چچا جان شیطان جو ہے نا عید کے دن باہر نکل آتا ہے، پکڑ لیتا ہے، جھگڑ لیتا ہے. کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. اس سے دوستی اتنی خطرناک ہے ہماری شیطان سے کہ ایک بار میں اس نے بلایا پیارے ادھر آ جاؤ، بس اس کی طرف آ جاتے. چاند دکھتے ہی جناب کہاں جا رہے ہو گئے، چاند دکھ گیا، آگے ادھر آ جاؤ. اس لیے میں کہہ رہا تھا رمضان المبارک کی قدر کریں. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کریں. دعاؤں کا اہتمام کریں، بہت کثرت سے دعا کریں. 24 گھنٹے میں سے ایک دعا ہر ایک بندہ کی ضرور قبول ہوتی ہے. جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، گناہ کو چھوڑ کر، قدر رحمی یا گناہ کو چھوڑ کر جو بندہ مانگے گا وہ ملے گا. اس لیے روزوں کا اہتمام، روزے بہانے بنا کر چھوڑے نہیں. اور تراویح میں بہانے نہیں بنائیں. تراویح تو آج کل نوجوانوں کے لیے ہنسی کھیل ہو گئی. یہاں تراویح پڑھنے تھوڑی آتے، وہ تو ان کو جو جوانی کا نشہ ہے نا وہ دکھلانے آتے ہیں بعض نوجوان کو. اچھل کود یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر. مجھے کسی نے بتایا، خبر دی کہ غیر مسلم کوئی جا رہا ہے یہاں سے، اس کو پتھر مار رہے. بتاؤ تراویح کے وقت اوپر سے، چھت کے اوپر سے، کون بچہ تھا، کون تھا، کون نہیں تھا. بتاؤ یہ رحمت کا مہینہ ہے یا تم نے عذاب کا مہینہ بنا رکھا ہے؟ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وبال ہو جاتا. ابھی خط یہاں سے ہی آیا. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے. لیکن یہاں شرم نہیں آتی اور یہاں ڈانٹتے نہیں بچوں کو بھی، روکتے نہیں بچوں کو بھی. پہلی بات تو زیادہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، 7 سال سے کم والوں. شریعت نے منع کیا ایسے بچوں کو. تھوڑے سمجھدار ہو ان کو لے کے آؤ، لیکن ان کو بھی اپنے پاس رکھو. ان کو سمجھاؤ کہ یہاں مسجد اللہ کا گھر ہے. بچے اوپر کھیل رہے ہیں، تراویح یہاں نیچے ہو رہی ہے، لوگ آگے جا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. مسجد ہے یا یہ آتنکوادی کا اڈا ہے؟ روکنے کی فکر نہیں ہوتی. اس لیے اسے، یہ تو رمضان کا مہینہ، ایک ایک عمل مسلمانوں کو بتلانا چاہیے. ہمارا یہ عمل ہے، ہمارا یہ کردار ہے. اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کیا کرتے تھے، اپنوں پر اور غیروں پر سب پر مال خرچ کیا کرتے تھے، سب کو دیتے تھے، سب کے لیے ہاتھ کھلا رکھتے تھے، سب کے لیے مہربان تھے، سب کے لیے شفیق تھے، سب کے لیے نرم تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اس مہینے میں تھا. لیکن ہمارا الٹا ہو گیا. جیسے کہ ہمارے اندر سے مسلمانی جو ہے نا وہ نکل چکی ہے.
ان نام کے مسلمان رہ گئے. اس لیے رمضان المبارک کا ہے نا ایک ایک عمل جو ہے نا بہت قیمتی ہے، اور ایسے ہی گناہ بہت خطرناک بھی ہے. گناہ بھی بہت خطرناک ہے. جیسے اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے نا نیکیوں کا، گناہ کا بھی عذاب بڑھتا ہے. یاد رکھنا، جہاں جس کا مقام ہوگا اس کا عذاب اس کو بڑھے گا. مثالاً کوئی آدمی باہر جھوٹ بولے، میں اکثر مثال دیتا ہوں، جھوٹ ہے، مسجد میں جھوٹ بولے وہ بھی جھوٹ ہے، اس سے خطرناک جھوٹ ہے. اور یہ جھوٹ بیت اللہ میں بول دے تو یہاں سے اور زیادہ خطرناک وہ جھوٹ ہے. جیسا ثواب بڑھتا ہے ویسا عذاب بھی بڑھتا ہے. یہ مت سوچو خالی ثواب ایک ترازو میں نہیں تولنا چاہیے، دونوں طرف رکھو کہ جب تلے گا. اس کو نہیں دیتے ہم. اللہ کی نافرمانی سے نہیں رہتے. اس ماہ میں نافرمانی کتنی کر رہے ہیں، کون کون سی کر رہے ہیں، کیسی کیسی کر رہے ہیں. بہانے پر روزے تو نہیں چھوڑ رہے، تراویح تو نہیں چھوڑ رہے. اس لیے اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر یہ اس میں روزہ رکھا جائے، عبادت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کی جائے. اہتمام کے ساتھ تراویح کا اہتمام، وہ قرآن کا سننے کا اہتمام کیا جائے. پورے رمضان تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. یہ نہیں کہ کسی نے 10 دن میں 15 دن میں قرآن پاک سن لیا اس کے بعد بے فکر ہو گئی. عشاء کی نماز پڑھی تو پڑھی، نہیں پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح معاف ہو گئی. معاف نہیں ہوگی، یاد رکھو. قرآن سننا الگ سنت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر سنت یہ ہے تراویح کا پڑھنا. اس لیے کہ تراویح پوری جب تک چاند نہیں دکھے جب تک کہ سنت مؤکدہ ہے. نہیں پڑھنے والا گنہگار ہوگا، اللہ کے یہاں مجرم ہے. لیکن ہم نے ایک معمول بنا لیا، پھٹ پھٹ پڑھ لو. ہاں کام کاج کے لیے کہیں جانا آنا مسئلہ الگ ہے، لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو 10 دن اور 15 دن کے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو وہ بھی چھوڑو جو قرآن سننے والے نہیں ہیں، وہ بھی 5-10 دن خالی دیکھنے آتے ہیں کیسا لگتا ہے، کچھ مٹاس آ رہی نہیں آ رہی تراویح میں. اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. ایک اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کیا آدمی گھومنے کے لیے جاتا ہے، اب مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا. بس تراویح میں 2-4 دن 5 دن آ گئے، ایسے بھی مسلمان ہیں. 2-4-5 دن آ کر مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ نہیں آ رہا، وہ رہنے دو. تو لڈو پیڑے سمجھ رہا کہ تراویح کو یہاں بھی مزہ لے گا. خدا کے بندے اللہ سے ڈر. رمضان میں تو اللہ کو یاد کر لے، اللہ کو منا لے، اللہ معاف فرما دے گا. اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں. آؤ بڑے سے بڑے گناہگار آ جاؤ میرے سامنے، توبہ کرو، میں معاف فرما دوں گا. رحمت کے دروازے کھلنے ہیں، ہم خود بند کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.